الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد عن ابی عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنۃ ما لم یخرقھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ یہ بندہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال کا یہ مطلب ہے یعنی ڈھال کے ذریعے انسان جس طرح اپنی حفاظت کرتا ہے تو یہ روزہ بھی انسان کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ پہلی حفاظت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ عام طور پر شیطان ورغلانے میں لگا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے، روزہ ڈھال ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ عذاب جہنم سے قیامت کے دن اس کے ذریعے سے نجات ملے گی، جیسا کہ آپ نے احادیث سنی ہوگی کہ روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ جب تک بندہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روزہ کو پھاڑ ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کو پھاڑنے والی چیزیں دو ہیں، ایک جھوٹ ہے اور غیبت ہے۔ تو جھوٹ سے بھی اور غیبت سے بھی روزے کا اجر انتہائی کم ہو جاتا ہے، مطلب بالکل ہی نہ ہونے کے برابر سمجھیے۔ تو اس لیے سال بھر ہمارے سے بہت گناہ ہوتے ہیں، بہت باتیں ہو چکی ہوتی ہیں، تو ایک مہینہ ہم اپنی بخشش کی فکر میں لگ جائیں، محاسبے کی فکر میں لگ جائیں، اور شام تک صرف بھوکا پیاسا رہنے کے بجائے ہمیں ساتھ اپنے تمام اعضاء کو روزہ رکھنا چاہیے، روزہ رکھانا چاہیے، کانوں کو بھی روزہ رکھانا چاہیے، زبان کو بھی، ہر قسم کی غیبت اور جھوٹ سے ہمیں اجتناب کرنی چاہیے۔ ہمیں اس چیز کی تو بہت فکر ہوتی ہے کہ ہم سحری کیسے کریں گے، ہم افطاری میں کیا کیا چیز رکھیں گے، ہمیں اس چیز کی بڑی فکر ہوتی ہے، مگر رمضان المبارک کا جو اصل ساز و سامان ہے وہ اخروی ساز و سامان ہے، وہ روح کو تقویت دینے والی چیز ہے، وہ اپنے اعمال اکٹھے کرنے والی چیز، اعمال اکٹھے کرنے، اپنی نیکیاں اکٹھی کرنی ہوتی ہیں۔ اپنا روزہ جو عظیم شان عمل ہے اس کی حفاظت کا سامان ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اور تو بہت ساری فکریں لگی ہوتی ہیں، دن بھر کی فکریں ہوتی ہیں، لباس کی فکر ہوتی ہے، سحری کی فکر ہوتی ہے، افطاری کی فکر ہوتی ہے، رات کو کچھ کھانے پینے کی فکر ہوتی ہے، لیکن ایسی فکر بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے کہ آیا یہ روزہ میں نے کس طرح گزارا ہے، یہ روزہ ہمارے حق میں واقعتاً شفاعت کا ذریعہ اور واقعتاً یہ ہمارے لیے ڈھال ہے یا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کو مومن کے لیے اس طرح آسان فرما دیتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ روزے عام طور پر شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تنگ کرتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں جیسے ہی رمضان کا چاند وجود میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، یہ مطلب ہے۔ باقی عام طور پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ جو رمضان المبارک میں اس کے باوجود قتل ہو رہا ہوتا ہے، زنا ہو رہا ہوتا ہے، بد نظری ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ ان لوگوں کو شیطان نے عادت ڈالی ہوتی ہے، پیچھے اس کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے لیکن شیطان نے ان کو عادت ڈالی ہوتی ہے، وہ عادت جلدی چھوٹی نہیں ہوتی، وہ چھوٹتی نہیں ہے اتنی جلدی، یہ مطلب ہے۔ باقی حدیث کو اندر کوئی شبہ شک یا خدا نخواستہ جھوٹ والی بات تو نہیں ہے، یوں سمجھیے مثال کے ذریعے کہ شیطان خود قید ہوتا ہے رمضان میں، لیکن وہ چھٹیوں کا کام اپنے سنگیوں کو، یاروں کو دے کر گیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے رمضان المبارک کے تمام روزے ہمارے لیے شفاعت کا اور مغفرت کا اور اپنے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔